کہ ہر وہ بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ کیسے اپنے چارم سے اور اپنے گٹس سے اور اپنی ضرورت کے تحت، اور یہ وہ کیسے کرتا ہے، یہ وہ نہیں کرتا، یہ اس کی بیماری اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہے۔ سائنس میں ایک ٹرم ہے کہ ہر بیماری اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہ ہر بیماری جو انسان کو ہوتی ہے، جیسے ٹی بی کی بیماری اگر انسان کو ہے، یا دل کی بیماری ہے، یا نشے کی بیماری ہے، تو یہ بیماری اپنے آپ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ یہ بیماری جو بھی ہوتی ہے، جن کو ہم ڈاکٹر مختلف بیماریوں کا نام دیتے ہیں، یہ بیماریاں ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے کہیں آگ لگی ہے تو سب کچھ جل جائے تو آگ خود بخود بجھ جائے۔ یہ چلتا رہتا ہے پروسیس، بیماری کوشش کرتی ہے۔ کورونا کی بیماری نے اپنے آپ کو کس طرح آگے بڑھایا؟ اسی سٹیج پہ ہم بات کرتے تھے جب کورونا کی بیماری صرف چائنا میں تھی، اور ہم بڑے خوش تھے، کوئی نہیں، خیر ہے، ساڈی خیر ہے۔ اور اس کے بعد 2020 میں 26 مارچ کو کہتے جی پہلا پیشنٹ پاکستان میں آ گیا ہے، آپ نے ٹی وی پہ سنا۔ پھر اس کے بعد دے دڑا دڑ شروع ہو گیا کام، اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، ابھی بھی کوئی پتہ نہیں، ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی پکا پتہ ہے کہ یہ جا چکی ہے بیماری یا ادھر ہی ہے کہیں۔ اسی طرح نشے کی بیماری بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرے گی، اپنے آپ کو قائم دائم رکھے گی۔ پر انسان کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو دیکھیے پولیو کی بیماری کو کس طریقے سے دنیا سے ختم کیا گیا، لیکن ابھی بھی ہمارے کے پی کے میں بہت مسائل ہیں کہ لوگ پولیو کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پیشنٹ کے بارے میں ایک باٹم لائن ہوتی ہے جو ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار اس پیشنٹ کی کنجی خاص کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے۔ اور کچھ کنجیاں ہیں جن میں سے کوئی ایک کنجی کسی ایک مریض کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو تم اس کو پکڑ لو۔ میں نے بتایا کہ ایک خاتون جس کی ہمارے ساتھ کاؤنسلنگ شروع ہونے والی ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ترقی کی ہے، ترقی زیادہ ہی کر لیا انہوں نے بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کی، انہوں نے باہر سے ایجوکیشن حاصل کی، انہوں نے دنیا میں بڑا ٹریول کیا، انہوں نے پاکستان میں بہت بزنس قائم کیا، اور ان کی عمر 28 سال ہے، اور ان کی زندگی میں انگزائٹی ہے، ان کی زندگی میں ڈپریشن ہے، ان کی زندگی میں ابھی لائف پارٹنر نہیں ہے۔ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے ورلڈلی سکسیس بہت حاصل کی، تعلیم بہت حاصل کی، انتہائی حسین و جمیل ہیں، اور 28 سال عمر ہے، اور انہوں نے کمپنی ایک ڈیولپ کر لی ہے، لیکن ان کی زندگی میں انگزائٹی، ڈپریشن اور تنہائی ہے، اور ایکسٹرا آرڈنری خوبیوں کی مالک خوبصورت ہیں وہ، اور ان کے اندر کی دنیا بے چین ہے، مایوس ہے، اور باہر کی دنیا بہت کامیاب ہے۔ تو اب بظاہر تو ایسے میں نظر آتا ہے کہ بھئی اتنی کامیابی تو بہت کافی ہے، اور کیا، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اگر باہر سے آپ کو دیکھیں اور آپ بہت کامیاب نظر آئیں، اور اندر سے آپ کو دیکھیں تو آپ بہت مایوس اور پریشان حال ہوں، تو کوئی ہے فائدہ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں پھر اندر کی دنیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جی جو کچھ بھی آپ نے لائف میں گول سیٹ کیے تھے، جس سٹیشن پہ آپ نے پہنچنا تھا وہ سٹیشن پیچھے رہ گیا، تسی اگے نکل گئے ہو، واپس آؤ، واپس آؤ۔ اور میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ سیکھیں کہ اندر کی سکسیس کیسے پیدا کرنی ہے، اندر سیلف اسٹیم کیسے پیدا کرنی ہے، اندر کا سکون کیسے پیدا، ان کا کوئی نشے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو آپ لائف پارٹنر کے بارے میں جب سوچتی ہیں آپ، تو آپ سوچتی ہیں کہ وہ آپ سے بھی کوئی بڑھ کے ہو، آپ 19 ہیں تو وہ 20 ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پہلے تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں
کہ آپ 19 ہیں تو وہ 20 ہو. لاہور میں بالکل کال پڑا ہوا ہے, ایسے لڑکے بالکل کوئی موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا پہلے تو کوئی آپ کو لڑکا ملے گا نہیں کہ آپ 19 ہیں تو وہ 20 ہو, اور اگر مل گیا تو آپ کی شادی 3 مہینے نہیں چلے گی, پٹاخہ چل جائے گا شادی کا. آپ اپنی لائف پارٹنر کے لیے تصور رکھیں کہ وہ بے شک 19 سے 20 نہ ہو, بلکہ 12-13 ہو, بلکہ 14 تک ہو جائے, اس سے زیادہ نہ ہو. اور آپ کریکٹر دیکھیں, آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا سکون ہے. باہر تو بے شک نہ ہو, آپ کے پاس دنیاوی چیزیں ساری موجود ہیں, لیکن آپ کے پاس اندر کا سکون نہیں ہے. تو آپ کو ایسا لائف پارٹنر سوٹ کرتا ہے جس کے اندر کریکٹر ہو, جس کے اندر سکون ہو. باہر بے شک وہ کوئی بہت زیادہ کامیابیوں کا حامل نہ ہو, چاند سورج کی جوڑی بے شک نہ ہو, پر جوڑی چلنے والی تو ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں نشے کی بیماری پہ بھی غالب آتی ہیں کہ اگر آپ نشے کی بیماری کے بارے میں سوچیں تو اندر کے سکون کا تو بہت کرائسس ہے آپ کے اندر. اسی لیے تو صبح شام نشے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یعنی اتنا کرائسس ہے سکون کا کہ ہر وقت آپ کو سکون کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے, موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سمجھ جائیں کہ ری بلڈ کرنا پڑے گا, اندر کو نئے سرے سے سنوارنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے, کیونکہ نشے نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا. ایون جو ہمارے نشے کے مریض ہوتے ہیں, ان کو باہر سے ایک نظر دیکھیں تو کافی ڈیمیج ہوتا ہے. بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ڈیمیج آبویس نہ ہو. زیادہ تر پیشنٹ کو اس کے بھائی کے ساتھ بٹھا دیں, اس کی بہن کے ساتھ بٹھا دیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. اور کئی مریض تو باقاعدہ پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تے لگتا ہے میں تہاڈا پتر ہی نہیں, میں تے لگتا ہے تسی مینوں باہروں بچپن چوں کدھروں پھڑ کے کدھروں لے آئے ہو, میں تے لگتا ہے تسی کسی ہسپتالوں میں لے آئے ہو. بلکہ پھر گھر والے ڈیفینڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں تو ڈی این اے کرا لے اپنا. تو گھر والے اتنا زیادہ, کوئی ایسی سچویشن میں کبھی ہوئے ہوں آپ کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تے تہاڈا بچہ ہی نہیں, کیونکہ انہوں لگتا ہے میں دیکھو کی تے ہے, میرا بھرا دیکھو کی کتنا فرق ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ بچپن میں آپ کہیں سے اٹھا کے لائے, بچہ چک کے لے آئے. تو ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں یار اپنا ہے تو تینوں, جی پھر میں تہاڈا تے میرے نال پیار کیوں نہیں کر دے. گھر والے کہتے کوئی کمی رہ گئی ہے, تو پھر وہ اور زیادہ پیار کرنا شروع کر دیتے. وہ کہتے ہیں پیار پورا نہیں ہے, اور زیادہ پیار کرو. تو جس کے ساتھ بھی نشے کے مریض کا رشتہ بنے گا وہ اس کو ہمیشہ کہے گا کہ تسی میرے نال پیار نہیں کر دے. کہتا جی کل تو دیکھو کی ہوتا ہے, وہ اور زیادہ پیار کرنا شروع کر دیں. لیکن آخر کار آپ تھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس تو زیادہ نہیں ہوتا پیار. تو آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا کہ بچہ کہہ رہے جی میں تے تہاڈا پتر ہی نہیں, میں نے تسی پھڑ کے لے آئے ہو کدھروں بچپن. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کرتے ہیں. ابھی ویسے بول نہیں رہے, آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے بات کر دی, لیکن یہ ہوتا ہے اگلے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے کہ کسی کو کہ جانے تو میرے نال پیار ہی نہیں کرتا, ہمیں تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا. تو بندہ پھر جو ہے نا دوسرا کہتا ہے چلو پیار کر کے ویکھ لینے, ایڈی کیڑی گل ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اپنے آپ کا نا دفاع نہ کیا کریں. دفاع سمجھتے کہ جب کوئی بندہ ایویں تہاڈے تے کوئی مدعا پا دے نا, کبھی اپنا دفاع نہ کریں. جب بھی کوئی مدعا ڈالے دفاع مت کریں. مطلب سمجھ رہے اس بات کا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ جسٹیفائی نہ صفائیاں دینا ٹر پیا کرو. تو اپنے آپ کا کبھی دفاع نہ کریں. آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس سے اپنے آپ سے مطمئن ہوں, اور اپنے آپ کا دفاع کبھی نہ کریں, کیونکہ دوسرا بندہ ہمیشہ آپ کو چونچ مارے گا کوئی نہ کوئی, اور آپ اپنا دفاع کرنے لگیں گے کہ نہیں میں تے بے قصور ہاں, نہیں میں تے انج نہیں کیتا, میں تے کدی انج نہیں کیتا. تو اصل موضوع بیچ میں کہیں گم ہو جاتا ہے. وہ آج کل فیس بک پہ میں کافی ایکٹیو ہوں اور کچھ سیاسی پوسٹیں وغیرہ کرتے رہتا ہوں, تو کوئی نہ کوئی پھر آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی جڑا کہ آ کے کچھ نہ کوئی گل کرتا ہے. تو میں دفاع نہیں کرتا, پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد, وہ 2-4 دنوں کے بعد وہ جو ہوتے ہیں نا سارے, وہ پھر میرے دوست بن جاتے ہیں. لیکن آتے ہیں تو آتے کہتے ہیں آپ بھی پٹواری ہیں. تو میں نے کہا ہاں بالکل.
कहते सचमुच? मैंने कहा हाँ, पटवारी तो बहुत अच्छी चीज़ होता है, काश मैं पटवारी होता। कहते जी कमाल है, तुसी कहंदे हो मैं पटवारी होता। मैं कहा हाँ, पटवारी होंदा, कल नूं नायब तहसीलदार बनदा, फिर तहसीलदार बनदा। जी बड़ी पोस्टें हैं, इसके बाद तो बंदा तो अगे चल पैंदा है ना। तो मैं कहता यार पटवारी में क्या बुराई है, इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात है? या कहते हैं कि तानू लिफाफा मिलिया होएगा, तानू जरूर कोई लिफाफा मिलिया होएगा। मैं कहा हालांकि तक मिलिया नहीं, उम्मीद है कि मिल जाएगा। चलो, मतलब उसमें इतनी सफाइयाँ देने वाली क्या बात है कि आप कहते हैं कि अच्छा इस उम्र में जो है आप पैसे लेके तो मुस्लिम लीग नून के जो है चर्चे कर रहे हैं। मैं कहा बस देख रहे हैं, पॉपी पेट के लिए करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप आगे से दे देते हैं। तो फिर वो दो चार और बातें करते हैं, फिर कहते सॉरी डॉक्टर साहब वो आपके साथ हमने ये थोड़ा सा कर दिया। तो दिफा नहीं करना अपना, जब आपको पता है ना कि दूसरा बंदा सिर्फ अटैक कर रहा है आप पे, तो इसको कहते हैं धुंध बन जाना। धुंध बन जाने का मतलब है कि जैसे कई इलाकों में धुंध होती है, तो अगर आप उसमें मुक्का मारें धुंध के अंदर तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, धुंध इधर उधर हो जाएगी, आपका मुक्का खाम खाई हवा में बढ़ेगा। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।